إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها العالم الفاضل دوستوں کی آواز ایک جگہ سے قائم کریں، زیادہ تو شور نہ کرو. دوستان گرامی السلام علیکم. جامع مسجد دارالحق شریف کے اندر قائم ہونے والے جلسہ ربیع الثانی شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس سے میزبانان اور سامعین جملہ شرفاء دارائن کی سعادت تو مالا مال رب ذو الجلال ساڈیاں سیاہکاریاں تو درگزر فرما. جناب کے سامنے اس وقت جس موجود ہوتے ناچیز میں اللہ تعالی کی عطا شریف کے مطابق کلام کرنی وہ ہے انسان کی پہچان. دوسرے لفظوں میں معرفت نفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. علامہ اقبال قلندر لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ دا فلسفہ خودی وہ بھی بچا جانا. خودی رکھ لو، معرفت نفس رکھ لو، انسان کی پہچان رکھ لو، حاصل کوئی.
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رسالہ غوثیہ شریف کے اندر خوش آئند بات ربیع الثانی کے اندر ایک جلسہ مبارک ہو رہا ہے. اس ماہ مبارک میں نسبت غوث پاک میرن آئے انہوں نے قول مبارک بھی سمجھو شرح ہو گیا موضوع قول مبارک انہوں نے کی رسالہ غوثیہ جن رسالہ الہامیہ کے اندر اس کے اندر آپ فرمانے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا غوث العظم میں عرض کی تھی لبیک یا رب الغوث فرمایا حل تدری مال انسان کیا جانتا ہے انسان کیا چیز ہے. میں عرض کی تھی اے اللہ تو بہتر جانے. تو اللہ تعالی نے فرمایا الانسان سری وانا سر الانسان. انسان میرا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں. انسان نو میں جاننا انسان مینوں جانتا. انسان میرا سر میرا راز اور میں انسان کا راز ہوں. یہ مطلب ہے انسان میرا رازدان ہے میں وہ رازدان. وہ رازاں میں جاننا تے میرے رازاں وہ جاننا. ایویں نہیں اس رات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائکہ اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق نے لیکن اللہ تعالی نے ملائکہ کو سر اپنا راز اپنا نہیں فرمایا. خلافت ربی ملائکہ نو حاصل نہیں. ہوں ناچیز انسان کی پہچان معرفت نفس یا خودی خود شناسی اس اجمال نو کھولن لگا اور تفصیل کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے جہان بنایا عالم تخلیق کا سلسلہ اس ذات کریم نے یعنی عالم کی تخلیق کا سلسلہ پانی تو شروع فرمایا. سبحان اللہ.
عالم کے اندر جہان کے اندر جو اجزاء ذات پاک نے بنائے کمال تخلیق اس ذات پاک نے انسان تیار مکایا. سبحان اللہ. انسان کو آخر ہے چھوٹا جہان عالم صغیر، باقی کائنات عالم کبیر. وہ بڑا جہان ہے، یہ چھوٹا جہان. کیوں چھوٹا جہان ہے؟ اس سارے جہان بھی یعنی بڑے جہان بھی اجمالی صورت ویکھو تو انسان دے وچ سبحان اللہ. اجمالی صورت خود انسان نہیں، اجمالی صورت انسان دے وچ. تفصیل کرو انسان کی تو وہ کائنات بن گئی. اس کائنات کو سمیٹو حقائق نہ انسان بن گئی. سبحان اللہ. کائنات اللہ تبارک و تعالی دے شیون کا مظہر ہے، لیکن انسان یہ مظہر کامل ہے. دو چیزاں تو انسان پہ بن گئے، ایک جسم اور ایک روح. سبحان اللہ. توجہ نہ دیا گل. دو چیزاں تو انسان پہ بن گئے، ایک جسم ایک روح. انسان کو کہتے ہیں نسخہ الہیہ. جسم کے اندر جہان جڑا دنیا کا ہے عرش کو لے کے فرش تک، اس سارے جہان کے جتنے اجزاء نے تفصیلی انہوں دیا حقیقت جسم سے اور روح ایک خاص ایک امر کی چیز ہے اتلے جہان میں. سبحان اللہ. انسان کے اجزاء پہ غور کیتا جائے، عرش فرش تمام اجزاء جڑے نا انہوں کی ہر ایک کی حقیقت انسان واقعی نظر آئی. جمادات، نباتات، حیوانات، چوتھی چیز نے مجردات یعنی مادی چیزاں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جز دستے ہیں انہوں کی تفصیل کرو. پہلا جمادات، پانی تو کام شروع ہوا. جمادات وہ جامد نے، ودتے نہیں، حرکت نہیں ہونا. نباتات ودن والی چیز، حیوانات جاندار، مجردات مادے تو خالی. چارے قسم کی حقیقت انسان. چار چیزاں تو انسان کا جسم بنتا ہے پیا، چار عناصر جنہوں کہتے ہیں آگ پانی ہوا بتی.
لیکن پانی جزو اعظم وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، وہ جزو اعظم ہے جسم کا. تا کر کے پانی کی حاجت انسان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ، ہوں پانی وچ اگ وچ مٹی وچ اگ پانی ہوا وچ ہوں مٹی جیڑی یہ اجزا ویکھو اللہ تعالی نے کی بنایا ہوا. سبحان اللہ، معادن جتنے ہیں اس زمین سے اللہ تعالی نے جتنا کانا رکھیاں نے، ذخائر رکھے ہیں، ہر کان اور ہر ذخیرہ وہ بھی حقیقت انسان میں موجود ہے. تا کر کے حکیم لوگ، طبیب لوگ بیماراں نے جب علاج کرتے ہیں ہر طرح کی بوٹی انسان اچھا موجود. زمین تو کی ہر طرح کی بوٹی انسان یعنی نو انسان نو کسی نہ کسی مقام دے انہیں جا کے فائدہ دینا ہے. وہ کیوں دے دی؟ اندر ضرورت اس کی محسوس ہوتی، اندر وہ حقیقت پئی سی، حقیقت کا مظہر ادھر سی. ادھر جدو کمی ہوئی تو اس حکیم مطلق نے اس حکیم مقید اس مطلق نے اس مقید سمجھایا کہ یہ جو اتنے دے. انہیں دیکھا مفید ہو، کمی دور ہوئی، انسان صحیح ہو. سونا انسان دے وچ لیبارٹری والے ہوں بھی انسان دے وچ سونا کھڑ لیں، فولاد کھڑ لیں، چاندی کھڑ لیں. سونا وچ، چاندی وچ، تانبا وچ، پتل وچ، ہر شے دا کشتا مار کے حکیمہ رکھا ہوا ہے. انسان کمزور ہوا، بوٹی کام نہ کی تو کشتا دے دیتا. کیوں آ کے بوٹی تو کام لنگ گیا ہے. ہوں کوئی خاص عنصر جز جڑا نا طاقتور جڑا سی وہ کمزور ہوا، لہذا یہ طاقتور جز نے جا کے ٹکنا وہ پہنچیا، کمی دور ہوئی انسان. بلکہ ایسے ایسے کشتے ہیں ہیرا تک، ہیرا بندے میں اللہ تعالی نے کیا اندروں ہیرے کی کمی ہوئی، ہیرا دیتا بندہ نواں تیار ہو گیا، نواں جوان ہو. سمجھ نہیں آئی؟ پتھر، پہاڑ، ہر قسم کا پتھر اللہ تعالی نے وہی حقیقت انسان دی. نباتات نے ہر طرح کے پودے کی حقیقت اللہ تعالی نے انسان سے رکھی. اور اگر مشابت پہ آئیے تو وال کھڑے مشابت ویکھیے درختوں نال جی وہ ودتے ہیں، کٹیندے نے، ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں. ہوں پانی نال ترو تازگی چاہیے، پانی نال انہوں کی پیدائش ہوتی، جس میں انسانی خشک ہو جائے، والا کی مت آئے وہ بھی چڑھ جائے. ذات حق نے یہ بھی
نباتات والی حقیقت رکھی ہوئی ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، جاندار جنیاں چیزاں قدرت نے بنائی ہیں انہوں کی حقیقت ہے ہی انسان کے تمام حیوانات کی حقیقت کی گل کرنا تا کر کے انسان دے اوپر حیوانی صفات کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی جاندار حیوان چیز اندر مشابت پیدا ہو جاتی، پھر آخر لگ پہ میرے یار کتا آ کو بندہ کوئی آ رہا کو بندہ وہ بندہ خوش ہے وہ مشابت ادھر اللہ تعالی نے جی ادھر رکھی حقیقت اس حقیقت کی وجہ جس میں ادھر وہ مشابت ادھر پیدا ہوتی تو پھر وہ نام اور صفت جی ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے، نام دے چڑھتے قدرت میں کا مطلب یہ نکلیا غور کرو گے تو اس چھوٹے جہے جہان تو اس بڑے جہان نو وسایا ہے۔ مزید بڑی ہے اور کچھ بہت سامنے آنا، لیکن میرے خیال میں اتنا اشارہ کافی اتنا سمجھ آ گئی کہ واقعی جسم انسانی بہت بڑا جامع نسخہ ہے، اس نسخے کے اندر اس سارے جہان دیا حقیقت کٹھیاں، لہذا یہ چھوٹا جہان ان بڑا جہان آخو تو بالکل برحق سمجھ نہیں آئی یہ تو جسم کی گل ہو گئی۔ دوسری شے کے اندر رکھیے روح، کی رکھی روح۔ روح جڑی ہے اصل انسان ہو باقی جو کچھ ہے یہ اس روح یعنی اس انسان حقیقت انسان جڑی اصل انسان ہے یہ اس کے آلات نے روح ان آلات کے ذریعے اپنے صفات اور کمالات ظاہر کر دی۔ سمجھیے روح اصل انسان کو نفس ناطقہ انہوں کہتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو ہم نے بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ کہ واقعی تمام جاندار حیوانات کو انسان کی صورت ایک بہترین صورت۔ کسی جاندار کو کسی شکل، کسی نو کسی شکل، کسی نو جس جس شکل بھی ہے احسن تقویم کسی نے نہیں کہہ سکتے۔ کوئی الٹا ہے، کوئی کیویں اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے احسن تقویم رکھا ہے، بہترین صورت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہوں انسان نو بہترین صورت یہ صورت انسان وہی
وہ جڑا روح شریف ثم انشأناہ خلقا آخر. اللہ تعالی نے قرآن مجید دسیا ہے، مرحلے بیان فرمائے، پہلے نطفہ سی، پھر بستہ خون بن گیا ہے، پھر مضغہ بنیا ہے، پھر اگے وددیاں ہڈیاں ہڈیاں دے اوتے ماس چڑھیا، پھر ماس دے اوتے چمڑا چڑھیا، یہ کر کے پھر فرماتا ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر ہم نے اس کو ایک اور خلق عطا کی، ایک اور خلق عطا کی، ایک اور تخلیق میں پیدا کر دیا، وہی ہے جو یہ روح شریف عطا ہوتی. نفس وما سواہا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر پیدا کیا. نفس ناطقہ روح انسانی آخر، حقیقت انسان آخر. یہ جو کچھ پہ ویکھتے ہو جسم اللہ تبارک و تعالی نے اینو آلہ بنایا ہے، آلات بنایا ہے اس روح دے واسطے. اس کے ذریعے روح اپنے عمل ظاہر کرتی، عقل کو استعمال کرے تو وہ بھی آلہ ہے، حواس کے خمسہ کو استعمال کرے تو وہ بھی آلات ہے. کیا مطلب؟ دیکھتی روح ہے، بواسطہ آنکھ، چھوتی روح ہے، بواسطہ جسم، کیا بات، سونگتی روح ہے، بواسطہ لیکن جی نک کٹ دیتی جائے پھر نہیں سونگ رہا. اصل میں حواس ہیں، یہ حواس کے مظاہر ہیں. 5 حصہ نے نا، سونگن والی، چکھن والی، دیکھن والی، سنن والی، چھون والی، قوت باصرہ، شامہ، ذائقہ، سامعہ اور لامسہ. پورے جسم کے اندر چھوڑ دی کالی قوت ہے. یہ قوت نے ہوں محسوس جنا ہوتا ہے ٹھنڈا تکا، یہ قادر محسوس جسم نال، لیکن جسم کے نال ہو رہا، جسم نہیں کر رہا. کیا بات، اصل روح بھی کرتی ہے، روح کرتی ہے، اعلیٰ جسم ہے. سونگری روح ہے، اعلیٰ اور قوت اللہ تعالی نے جی اس نک میں دش رکھی ہوئی ہے. دیکھتی روح ہے، لیکن اس قوت نال جی اللہ تعالی نے اکھ دے وچ رکھی ہوئی. سنتی روح ہے، اس قوت نال جی کان دے وچ رکھی ہوئی. چکھتی روح ہے، اس قوت نال جی اللہ تعالی نے زبان وچ رکھی ہوئی. سوچتی روح ہے، لیکن اس عقل نال جی اللہ نے دماغ میں، تو عقل بھی اعلیٰ ہے، یہ حواس بھی اعلیٰ ہے. اصل کون ہے؟ وہ ہے اصل انسان، اسی کو اللہ نے نفس فرمایا.
سبحان اللہ. کبھی انہوں کہندا ہے نفس امارہ، کبھی کہندا ہے نفس لوامہ، کبھی کہندا ہے نفس مطمئنہ. گناہ وال آوازہ کوئی شرم نہ آوے تو امارہ ہے، شرم آوے ملامت ہونی اندروں شروع ہوئے تو لوامہ ہے، تو جی خیال پیڑا آوے ہی نہ تو مطمئنہ. سمجھ نہیں آئی؟ کیا بات، ماشاء اللہ. سمجھ نہیں آئی؟ تو روح عقل نال کلیات نو سوچ دی اور علمی لفظ آ گئے. سبحان اللہ. جزیات کا ادراک حواس کے ذریعے، کلیات کا ادراک عقل کے ذریعے. صاحب نبراس اپنے زمانے میں بے مثال محقق مولانا عبدالعزیز فرحانی رحمہ اللہ نے لکھے نبراس سے، انہوں نے فرمایا تحقیق ہوئی کہ ہر چیز کا ادراک روح کرتی ہے، لیکن ایک کہن کلیات ایک کہن جزیات. جزیات کا ادراک وہ کرتی ہے حواس کے ذریعے اور کلیات کا کرتی ہے عقل کے ذریعے. تو حقیقت میں علم اور ادراک کسی چیز کو دریافت کرنا یہ اصل صفت کے لیے سمجھیے. سبحان اللہ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. سبحان اللہ. ہے نا قرآن پاک؟ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. فرمایا میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا ہوں جس وقت آپ پہ تہمت لگی. فرمانے اپنے نفس کو بری ذمہ میں نہیں قرار دوں کیونکہ بے شک نفس بدی کا بہت حکم کرنے والا ہے. اتنے نفس کو امارہ آخیا ہے. فلا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نے نفس اللوامہ دی قسم جس کا نفس ملامت کرتا ہے برائی کے خیال میں، وہ قسم کھاتی نفس اللوامہ. کیوں؟ انہیں ترقی کرنی ہے تو انہیں مطمئنہ بن جانا ہے. ابتدا اچھے تو ہوئی ہے تو اللہ نے یہ عظمت کی قسم کھاتی. اس واسطے جس بندے کو یہ نفس مل جائے یعنی نفس یعنی ہے روح تو وہی کوئی ہے نا، لیکن اگر اس حال سے پہنچ جائے تو سمجھے اللہ پاک کا احسان میرے تو شروع ہو وہ کرم نوازی شروع ہونی شروع ہو. جی لکھی شاری کی کوئی شرم نہ آئے تو سمجھے اب مارا ہے. جی شرم آنی شروع ہو جائے تو لوامہ ہے. جس لیے بھڑ آئے نہ نیڑے اس لیے مطمئن اس لیے پھر ندا ہوگی ذات کی طرف یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی
سکھ دے جو کرے اے سکون اپنے رب سے راضی رہے جو کرتا پیا سونا یہ نا کہ اندر اٹھے تو پھر ڈکتا پھر نا اٹھے ہی نہ اندروں اعتراض اٹھے ہی نہ اطمینان رہے ہاں بعض اوقات بے سکونی کسی چیز کے ویکھن کے اندروں پیدا ہو جانی وہ ایک اور گل ہے لیکن وہ بے قراری اس طرح نہیں ہونی کہ جس کے نال ذات کے حق نے کسی فیل ہوتے اعتراض ہوگی اعتراض اندروں نہیں اٹھنا مطمئنہ تاں بنتا ہے یعنی برا خیال نہیں آخر اس کو صاف ہو جاتا ہے ورنہ ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خیال شریف اٹھا ہے نا یا اللہ مینو بتا دے سی مردے زندہ کام بزرگاں لکھیا وہ یہ مطلب سی کہ آپ صرف اس کیفیت نو بے قرار سن اندروں اعتراض نہیں سی یا شک نہیں سی شک یا اعتراض نہیں سی بلکہ صرف دیکھنا چاہتے سن کہ مولا مقابل سی میں کیفیت دیکھا مردہ کیویں اٹھتا ہے کہاں اس کو میں اولم تو کیا مننا نہیں اللہ تعالی نے کہاں پوچھا یہ میں پوچھا اگوں جواب دے دے میرے نبی دے بارے لوگوں کا دل صاف رہے ماتے سمجھ کے شاکر فرمایا اولم تو کیا مننا نہیں کیا اللہ مننا بولا کلے یتمین قلبی صرف میرے دل کا اجڑا بے قراری ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے میں کیفیت دیکھنا چاہنا تو کیویں زندہ فرما نفس مطمئنہ ایتھے پہنچیا اللہ نے فرمایا تو میرے کو راضی ہو جائے میں تیرے کو راضی ارجع الی ربک ہن دیکھیا جی خطاب اینو ہو رہا ہے نفس ورنہ مرد تے جڑا اے جڑا جسم ہے کیسی عجیب گل سبحان اللہ اللہ اکبر یہ جسم جڑا ہے اس نال کا بنتا ہے مذکر مؤنث سبحان اللہ ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس نو جدو خطاب فرماندا ہے روح نو تو انہوں تو فرما رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ تو مرد دا ہے تو تاوی فرما رہا ہے نفس مطمئنہ مؤنث سے سیگے لا ارجعی الی ربک اے روح تو لوٹا روح نہ مذکر نہ مؤنث یہ آلات نے آن کے مذکر مؤنث بنایا اللہ اکبر اسے واسطے وہ ذات جدو رنگن تے آؤندی نہ مذکر ویکھ لیے نہ مؤنث وہ کی ویکھے ہوئے تو سارے روح دے اعتبار نال دیکھنے کیا بات ہے سمجھ نہیں لگی امام آباد شریف خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب توجہ ہے تو فرمایا لوٹیا لوٹ جا ارجعی الی ربک سبحان اللہ جدو تو میں کہنا ہے انہیں مینو ماریا ہے میں اور تو میں نال متکلم تو نال مخاطب جسم نہیں روح وہ نفس ہے وہ حقیقت انسان ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی مخاطب اور متکلم وہی ہے
وہ خطاب کرتا ہے کہ وہ تا کر کے اگر کسی انسان کے باواں اتار دو تا بھی انسان ہے، لتاں لے جائیں توجہ نہیں کرتا، مر جاتا ہے، روح تن سے جدا ہوئی، توجہ روح اب اللہ فرما رہا ہے ارجعی الی ربک، لوٹ جا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف۔ اور تو رب کس نال خطاب کر رہا ہے؟ جسم نو نہیں کہہ رہا، روح تو جسم وکھرے وکھرے جسم استھت ہے، روح کسے پاسے گئی ہوں کسے کہڑے پاسے گئی؟ جا گئی ہے جہنم نو یا جنت نو یا اتلے جہان نو یا تلے جہان نو؟ اللہ فرما رہا ہے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ جسم ادھر پڑا ہے، تو رب کی طرف لوٹ جا، تو رب کی طرف لوٹ جا۔ لا ينظر الی صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ کسی نے آنکھا کوئی یہ آلہ نہیں، کسی نے قوت سماج ختم ہے، کسی کی ذائقہ ختم ہے، کسی کی شامہ ختم ہے، کسی کی لامسا ختم ہے، پیا کوئی شاید نہیں ہلتی بیچارے دی، چونڈیاں بڑھو کچھ نہیں ہوتا، محسوس تک نہیں ہوتا۔ لیکن اس سارے آلات ہوں دیکھ لے، دیکھنے والی قوت بھی ختم ہو، چھونے والی چکھن والی فلانی، لیکن اللہ تعالی کتاب پھر بھی فرمائے آ جا، فرمایا پھر بھی آ جا۔ نابینا اللہ کا بندہ ہے، انہوں کہتا ہے آ جا۔ بوڑا رب کا بندہ ہے، رب آخر ہے آ جا، یا اللہ بوڑا ہے، وہ کہتا ہے بوڑا اس واسطے آ کہ ایک ہی قوت کم کرنے والی ختم ہو گئی سی تیرے واسطے، جیڑی حقیقت یہ ہے وہ ان آلات کی محتاج نہیں۔ وہ متکلم میرے نال ہے، میں مخاطب وہ ہے، میں انہوں کے ساتھ نہ وہ آئی پی کلو بولا رب نہیں سنتا ہے، پھر چاہیے لا رکھو۔ معلوم ہویا بولے جو بھی ہے وہ آلات کی نسبت سی، اس حقیقت انسان کی نسبت نہیں، تا کر کے وہ حقیقت انسان اپنے کمالات ظاہر کرنے توجہ ان آلات کی محتاج نہیں۔ یہ آلات وسائل ہیں، خود انسان نہیں۔ انسان وہی روح اور حقیقت وہ ہے جب وہ ہے اصل سارا سفت وہاں نے۔ گل سی صرف آلات بھی،
روح حیوانی دوسرے جانور چاہیے، دوسرے جانور چاہیے، سپاں فلاں شاید فلاں شاید فلاں شاید جاندار حیوانات دی ہوئی روح اللہ تعالی رکھی. گو وہ لطیف ہے ربانی، روح انسانی وہ نہیں، لیکن روح حیوانی تے آخر ہے نا. پھر ہوں اتنے آلات نہیں تو جب ایک آلہ نہیں پہ رکھتا ہو اس آلے کے نہ ہونے کی وجہ اس کی وہ روح اس حص کو خالی کہتے ہیں سپ بولا ہوتا دھمک تو محسوس کرتا ہے، آواز دھمک تو محسوس کرتا. دیکھو ہوں آلہ بدل گیا، تسا ایسا سنیا قوت کنا کن نہ قدرت نے رکھے انہوں سنا دیتا جسم نہ. کوئی ایسے جانور نے انہوں نے حواس کو نہیں رکھے یا آلات کو نہیں رکھے قدرت نے. آلات تو بغیر سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں. کیوں؟ وہ روح دا اصل کمال. تو حقیقت انسان کی بنی روح تے روح ہن کی یہ حقیقت کے بارے اللہ اکبر بولنا ہی منع کر دیتا گیا. صرف اتنا کہہ کے قل الروح من امر ربی. ایک مجرد او ملائکہ فرشتے وہ عقل ہیں وہ روح ہیں. روحاں دو قسم کی ہیں پھر خبیثہ طیبہ. خبیثہ ہو گئے شرارتی جن، پاکیزہ روحاں فرشتے. اور روح ہے مجرد یہ مناسبت ذات حق نہ کدھر مناسبت ہے؟ مناسبت کہہ رہے ہیں مشابت نہیں. یہ مناسبت اس ذات پاک میں اس ذات جیویں روح دا تعلق. توجہ خصوصیت روح دی دل نہ لیکن محل نہیں آ سکتے تھان نہیں، کیونکہ روح ایک ایسی عجیب چیز ہے مخلوق جیڑی تھان تو پاس تعلق دا پورے جسم نال ہے، خصوصیت دی دل نال ہے، جگہ تو پا کے تعلق ہے، تعلق نال کام کرتی ہے سارے جسم نکلتی ہے کہ سب نو بیکار کر جاتی ہے. مناسبت ذات حق نال ذات حق نو خصوصیت عرش نال تعلق ساری خدائی نال. ہوں جنی وسعت توجہ ذرا روح نو مناسبت اس ذات نال تا کر کے روح دے متعلق جدوں اللہ تبارک و تعالی دسیا ہے جدوں بھی دستا ہے نا وہ نسبت خاص اپنے نال رکھتا ہے. روح منہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق فرماتا ہے روح اللہ.
نفخت فیہ من روحی، اپنی روح اپنی روح اپنی روح، یہ اپنی اس واسطے نہیں کہ اللہ جل شانہ کوئی واقعی پھونک ماری، کیا بات ہے، نہ روح کو اس ذات کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے کہ اللہ تعالی کی شان ہے، جتھے جتھے وہ تجلیات ذرا زیادہ ہوتے نا اس شے نو نسبت اپنی دے چڑھتا ہے. مثلا عرش کو بڑی مناسبت ہے تو عرش اللہ کا عرش بن گیا، کعبے نال مناسبت ہے تو بیت اللہ بن گیا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بغیر سبب کو نکلی ہے، پتھر سے نکلی ہے، ماں پیو تو نہیں نکلی تو ناقۃ اللہ بن گئی، یہ اللہ کی اونٹنی ہو گئی. تو روح جیڑی ہے خاص ہونے مناسبت اپنے نال ہوتی، اپنا رنگ کوئی یہ ذریعے وکھاتا ہے، یہ ذریعے اپنا رنگ وکھاتا ہے. نبوت آؤں یہ ذریعے، ولایت آؤں یہ ذریعے، شہادت آؤں یہ ذریعے، صالحیت آؤں یہ ذریعے. کیا بات کیا بات. ہوں اللہ تعالیٰ اپنے رنگ کا رنگ ہے. ادھر دیکھ، اللہ تعالیٰ حی زندہ ہے، حیات کی صفت ہے، روح حی ہے، حیات کی صفت ہے، رنگ پہ چڑھتا ہے، مناسبت پیدا ہوتی ہے خاص رب نال. ذات حق علم والا ہے، یہ علم والا بنایا، وہ قدرت والا ہے، یہ قدرت والا بنایا، وہ سما والا ہے، یہ سما والا بنایا، وہ بسر والا ہے، یہ بسر والا بنایا. یعنی وہ سنن والا ہے، یہ سنن والی بنائی، وہ ویکھن والا ہے، یہ ویکھن والی بنائی. وہ بولنے والا ہے، یہ بولتی زبان نہیں بولتی. ادھر ویخ، بندہ گنگا ہے، بول سکتا ہی نہیں، لیکن اندروں اندروں بولی جا رہا ہے. چڈ تو اس گل بولے کی ضرور گل کرنے گنگے دی، آپ ہی بندہ منہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اندروں بولن دیا کہنا میرا اندر بولن دیا، بولن دیا کہہ رہا بولنا نہیں سی زبان نال. ہوں پتہ لگا یہ آلہ ہے، وہ آپ ہی بول رہی. جب بات حق نال مناسبت ہے، یہ حالات نے حق حال ہے، حق حال ہے، جس حال ہے، زبان حال ہے، رقص حال ہے، کام حالات نے یہ بول دی آپ سن دی آپ دیکھ دی آپ آج قدرت اپنی علم اپنی یہ اپنی ذات نال ہی سارا کچھ کر لینی ہے. صرف قدرت نے حکمت کے نظام حالات کا بنائے اور یہ مناسبت رب نہ اللہ نے بنیا، رب اپنی ذات نال سنتا ہے، حالات کو پا کے حالات ہوئے تو مخلوق ہے. پہلو جو گلا بندہ کرتا ہے وہ دل نال کرتا ہے، زبان نال اظہار کرتا ہے. اظہار زبان نال کیوں کرتا ہے؟ اگوں جن سے ہو جائی، اگوں مخاطب ہو جائے، جتنا گل کرنی یہ ہی ظاہر کرنی. جی گل رب نال ہوئے تو پھر یہ زبان نال آخر کی لوڑ ہی نہیں.
میں سنتا ہوں سارے کلام سنتا ہو دل کہی جا دل میں کہی جا وہ سنا واسطے آلے کا محتاج جب وہ سنا موسیٰ کلیم موسیٰ کلیم آلے کا محتاج نہیں نہ بولنا آلے نہ سننا آلے کر کے کلیم اللہ علیہ السلام نے حکم ہو رہا کلیم گلا کرنی روزہ رکھ گیا یہ آخیا میرا گلا سوار کے کلیم گل کرنی ہے میرا گلا بابا بنا کے آئی کیوں سننے والا مفتی وہ خفی اور سر کو سن رہا ہے اس آخیا روزہ رکھ کے آؤ کیوں روزہ رکھو گے 30 دن رکھ بیٹھے 10 دن اور رکھو مسواک کی میری خاطر اس نفس کے خلاف جنہ کرو گے اے میرا کلیم میرے نال گل کرنے اور میرے کلام سننے کی تھوڑے صلاحیت پیدا ہوگی میں ہوں تمہیں سنا رہا پتہ نہیں کنیا چیزاں پی رہا کنیا چیزاں کھادی بیٹھا آلہ تیز کرنا آلات میرے جڑے حواس نے کمزوری نہ آئے اس واسطے میں صفائی ہوئے لیکن اللہ تبارک وار کیونکہ وہ تعلق دل نال روح نال انسان کی حقیقت نال ہو سکتا روزہ رکھ کمزور کر آلے کمزور ہوں پھر میرے نال گل ہو ہوں یہ مناسبت کے ہو گئی اس رات اس دی مناسبت تے ہوئی لیکن اس جڑا جسم دا ملک کھڑا ہے بدن تے جسم جڑا ہے اس جدو روح آتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے مقید پابند آلات تے ہیں لیکن قید بھی ہے تا کر کے جدو ادھروں نکل گئی کیا بات ہے دوسرا بات اس قید جو نکلی تو یہ الٹا اللہ تعالی نے جیڑی قوت رکھی وہ تیز ہو جائے قید تو نکلیا ہوں وہ کچھ سننا ہے جڑا اس بچ رہ کے نہیں سن رہا وہ کچھ ویکھنا ہے مثلا یہ ہے تے دیوار دے پچھوں نہیں ویکھ رہا اس تو باہر ہے تے گھر دے اندر کچھ ہوئے تے مولا تعالی اینو او سنا دیندا ہے وہ دکھا دیندا ہے میت نوں لے چلے نے جتیاں دی آہٹ سن رہی ہوندی انی ارا مالا ترون بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے فرمایا میں جیویں اگے ویکھنا اوویں پیچھے ویکھنا کیا مطلب انسان دی روح جب اس قید سے تو ایک ادراک اور علم کا دائرہ آلات کی وجہ تنگ ہو گیا یہ موت اضطراری آوے اسرائیل کڈ لین باہر تو کافر مومن کی بھی تیز ہو جاتی اور اگر موت اختیاری آ جاوے اپنے آپ مار بیٹھے جیوندیاں ہی سمجھ نہیں لگی جیوندیاں مار بیٹھے تے پھر فرماندا ہے میں سامنے ایویں ویکھنا جی پچھوں ویکھنا
سید الانبیاء فرماتے ہیں کیا بات، کیسی عجیب بات، روح قید سے ہر لحاظ نہ موت کسی طرح کی نہیں آئی، نہ اسرائیل کٹی نہ اپنے آپ مارے، تو پھر دیکھنے کی ایک سمت ہے، اور اگر یہ مر جاوے جی اپنے آپ مار بیٹھے تو پھر ایک سمت نہیں ہر سمت دیکھنے کی ہے۔ شیخ اکبر نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بلا قفا، فرمایا رسول اکرم کی ذات چہرہ ہی چہرہ ہے، بوتی نہیں، وجہ بلا قفا، وہ چہرہ ہے بغیر کنڈ تو۔ کیا مطلب؟ ایک ہی اکو صرف ہر کسی لیے سرکار کی ہر صرف میں کھڑی۔ فرمایا جو دم غافل سو دم غافل، اے جیوندیاں دے مرن دا طریقہ توجہ ذرا، جیوندیاں پیر چوک ہونا ہو جاتی ہے اور ایس طریقے جو دم غافل سو دم غافل، مرشد سبب پڑھایا
نقطے کی گل عرض کرنا شان مصطفیٰ دے حوالے دا. ایک روح ہے ایک جسم ہے. نبوت صدیقیت شہادت صالحیت کیا مطلب؟ چاہے کمال علمی ہوئے چاہے عملی ہوئے جسم آ جائے آلے آلہ بدل نہیں سکتے. شہید کی روح نکلی سب پرندیاں سونے نبی فرمائے سارے فرشتیاں نال اڑتی رہتی ہے فرشتیاں نال چلتی رہتی ہے. روح سارے پرندے آلے بدل گئے. جی نبی ہے نبی ہے صدیق ہے شہید ہے ولی ہے. حالات بھاوے بدلتے رہے روح نہیں بدلتی. نبی نبی رہتے صدیق رہتے شہید شہید رہتے سالے سالے رہتے. توجہ نہیں فرمائی. آلہ بدل دے. حضرت جبریل روح نے جسم شریف ہونا دا 600 پر نے ایک پر نال سارے آسمان زمین نو بھر کے بیٹھے نے. ہوں روح جبریل آدھی حضرت سیدہ مریم پاک نو بیٹا دین دی خاطر فتمثل لها بشرا سويا بے عیب بشر بنایا بے عیب آدمی دی شکل جائے. بزرگاں لکھیا ہے بے عیب آدمی پاک محمد دی شکل سی. ایسا بشر جے انگلی نہ اٹھے. اور روح جبریل سورت محمدی ہے. آلہ جبریل 600 پر ایک جسم وہ ہے 600 پر پولی اجنحہ مثلا ثلاثہ ورباع. فرشتوں کو ہم پیدا کرتے ہیں پروں والے اور آلہ اتنے پروں والا. جدو آیا ہے سونا مریم پاک کو بیٹا دینا ہوں وہ آلہ بدلیا ہوں آ گیا بشر سوی کی شکل سورت محمد روح جبریل. واہ جی واہ کیا بات واہ جی. شکل بشری سورت محمدی روح جبریل. واہ جی کیا جملہ سبحان اللہ. کیوں آئے توجہ ذرا کیوں آئے شکل میں جبریل آئے بشر سویا. عام بشر کی شکل نہیں تھی بے عیب بشر کی. کیڑا بشر بولو بے عیب بشر کی شکل آ گئے. سورت محمدی میں آ گئے آن کے پھوک ماری گریبان حمل ہو گیا بغیر نطفے کے صرف پھوک نال حضرت عیسیٰ تیار ہونے شروع ہو گئے. جو ذرا نقطے سے غور ہوئے حدیث جاؤں ہے
حضرت بی بی مریم پاک قیامت والے دن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہوے گی. سونے نبی دی زوجہ محترمہ بیوی ہوے گی. ہن بیوی نو شوہر دی صورت بکھائی ہے، روح جبریل دی ہے، صورت محمد دی ہے. اگر روح بھی محمد کی ہوتی تو پھر حضرت عیسیٰ بیٹے نبی پاک کے شمار ہوتے. ہن رب دی حکمت ہوئے تو کم کی دے ان بغیر باپ تو بھی بنانے بیوی شوہر بھی بکھاؤنے. روح جبریل کی صورت محمد پاک کی یعنی خالی شکل ہے، یعنی جبریل جڑی شکل دھاری ہے وہ آلہ جڑا ہے آلہ بدن محمدی بدن صورت محمدی بدن بن گیا ہے. صورت محمدی دی شکل سے اختیار کی تھی. پھونک ماری جبریل پھونک مار رہے ہیں بواسطہ اس صورت کے جس کو اللہ نے بشر سوی فرمایا. اگر جبریل اپنی شکل میں آتے حضرت مریم کا دیکھنا محال ہو جاتا. 600 پر ایک پر کے ساتھ آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ہیں. شکل دار ہوندی تن انسانی کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. خوف ہونا تھی. اللہ تعالی نے حسین و جمیل بشر کی شکل دے دی، صورت محمد دی. بشر آ گیا صورت محمدی. روح جبریل پھونک ماری وہ کم ہو گیا. توجہ، روح جبریل نے آن کے پھونک ماری بغیر باپ کے پیدا ہو گیا. زوجہ کو مستقبل میں بننے والی زوجہ کو شوہر کی صورت بھی نظر. توجہ ذرا ادھر اتنا ہے. صورت ادھر پیش کی گئی. واہ کیا بات. مریم کے پاس صورت پیش کی گئی. واہ جی واہ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک وقت آتا ہے روح محمدی صورت محمدی میں آتی ہے. اتنے روح جبریل صورت محمد کی. کیا بات کیا بات. اتنے روح بھی محمد کی. صورت بھی محمدی روح بھی محمدی پیدا ہوئے. مریم پاک روح ہویا جا تسی ویکھا وہ. کیوں ہوں وہ اپنے رنگ چیا. پہلے کوئی آیا سی وہ رنگ، ہوں وہ آیا اپنے رنگ. روح وہی روح محمدی صورت بھی محمدی. بچے پیدا ہوئے. حضرت آسیہ اور مریم پاک کو حکم ہویا جاؤ. پیدائش کے وقت آئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسری تجلی ہے. دوسری تجلی، ایک تجلی روح جبریل کی صورت محمدی میں، دوسری تجلی روح محمد کی صورت محمد میں، تیسری تجلی جنت میں ہوگی
وقت زوجہ اور شوہر ہوں گے. توجہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہوں سجنا ادھر ویخ میں عرض کرنا چاہنا آلہ بدل دے آلات بدلتے نے بدن بدل سکتے اچھا بتاؤ اللہ بدلتا ہے یہ مناسبت ہوگی اللہ بدلتا ہے پر اللہ جدو کسی رنگ چاہتا ہے وہ رنگ بدلیا ہوتا ہے. ایک علیحدہ موضوع ہے قرآن کا کل یوم ہوا فی شان. رنگ سب قرآن اس کا سب رنگ ہوتا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ آگ ہے اللہ تعالیٰ درخت ہے اللہ تعالیٰ انسان ہے نہیں. کیا بات. آگ کے درخت وچوں جدو بولے حضرت موسیٰ کہنے پر یقین کر دینے کہ رب بے صورت صورت وہ جڑا کپڑا دلہن کے چہرے نہیں پیا ہوتا وہ تصا کی آدمی کونڈی آنے ہو جنا پھر سیدھی جا کے میں گھٹ جا کے ہے دلہن اگے کونڈے ویکھن کپڑا چکیا تو کونڈے ایویں وہ بے صورت روح بے صورت روح بے صورت وہ بے صورت ہے. کیا بات کیا بات. لیکن یہ بے صورت کسے بھی رنگ چاہے جی میں پہلو سمجھایا ہے وہ بے صورت یہ آخے درخت تو موسیٰ کلیم من جان انبور کمن فی النار وہ برکت والا ہے جو آگ میں ہے وہ برکت والا ہے وہ فرمانا ہے سبحان اللہ رب العالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو درخت کو گلا کر کے وہ پھر فرمانا ہے پاک اللہ تیرا سارے جہانوں کا رب کی مطلب ہوئے سارے جہانوں کا رب تے پھر اگ دا بھی رب ہے جدو اگ دا رب ہے اگ رب نہیں رب اگ نہیں لہذا ہے نہ سمجھی اے رب ہے نہ رب وہی ہے جڑا بے صورت ہے لیکن اس بے صورت کا کمال ہے جدو چاہے جے کسی نال اپنا رنگ بکھانا چاہے گل کرنا چاہے تو بھاوے آگے جاوے آگ آئے ہوا فی شان. قرآن فرماندے ہر لمحہ یوم بمانا دن نہیں کیونکہ اتنے اصغر وقت اصغر لمحے تو لمحہ چھوٹے تو چھوٹا وقت کا حصہ مراد ہے. یعنی کی مطلب اللہ تعالی ہر لمحہ نئی شان میں ہے. وہ آپ فرما رہے ہیں ہر لمحہ کیا مطلب شان صفت حال عظیم ہر لمحہ نئے حال میں حال کے دا مخلوق دا آؤندا کون ہے وہ
حال آگ کا ہے، حال درخت کا ہے، بولتا کون ہے؟ بے صورت صورت اولے کیا بات، اللہ اکبر، بے صورت صورت اولے کرنا کل یوم ہوا فی شأن، فرق صرف اتنا ہے اللہ دے قرآن کا ترجمہ جب فقیر کرنا ہے وہ اپنی آسان زبان کر جاتا ہے، اوکھا لگے کسی نو تو وہ اپنی اوکھے اپنا قرآن فقیر جب سمجھا ہے بالکل سب صحیح ہو جاتا ہے۔ اور توجہ میرے سجنا، اللہ وحدہ لا شریک مولا روح بنائی، مخلوق عجیب امرے عجیب شے ذات پاک نے انسان دی حقیقت ہوئی بنائی ہے، جسم حال ہے یہ مناسبت ہے وہ نال۔ توجہ ہوں جدو یہ آتا ہے جسم سورج سونی دیتی سو، احسن تقریب دیتی سو، ثم رددناه اسفل سافلين، اور ڈگن لگا تو فرماتا ہے ایسا دھکا دیتا ہے جا ڈگا تھلے، بچہ وہی جنہوں ایسا پڑھ لیا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات۔ توجہ روح آئی نا یہ ہے ذات اپنی سب کمالات رکھنے والی سی، حتیٰ کہ بزرگاں آخیا جھلا لوہے محفوظ ہوئی اس لوہے محفوظ سے ہر علم لکھیا ہے تفصیل نہ، یہ اجمال ہے۔ اتنے ہوں بزرگ دے اندر مثال کہ چین والے نقش و نگار بنا دینا بڑے استاد سن، چینی نقش و نگار والے بڑے مشہور سن، دوسرے علاقے دے آئے مقابلہ کرنا انہوں کا اس فن نقاشی کے فن انہیں ایک دیوار کے خوب نقش جوڑیا مقابلے چاہنے والے کہ جڑا چینی سن یہ انہوں نے سامنے دیوار سی انہوں چمکانا شروع کر دیا، نقش کوئی نہ بنائے، وہ چمکائی جا وہ نقش بنائی جان یہ ادھر چمکائی جا۔ ہوں یہ بھی پردے کے پیچھوں کیا ہوتا ہے، وہ بھی پردے کے پیچھوں کیا ہوتا ہے، انہیں اپنا پردہ چک کے فنکاری اپنے مکھاؤ سارے نال لگے سارے کو آیا انہیں کپڑا چکیا تو وہ ادھر آ گیا تھا، ادھر آیا چمکائی کھڑے سن اکس بات کہیں دن بعد اور نقل جی اصل والی ود جاتی انہیں چمکائی ادھر آ گئے کہ ادھر کا مال جو کچھ ہے سی نا کمال سارا کمال ادھر دسیا چمک گئے پکے پکے انہیں آ کے دیکھیے تصا محنت کی بناؤ سے اصل چمکاؤ حضرت فرماتے جو نقشہ بنائے شریعت کے نال اپنی روح چمکا دے پتا ہٹاؤنے تو ہٹانے گا
زندہ باد سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہی لوح محفوظ اے محفوظ سختی ہے اے محفوظ سختی اور اللہ تعالی نال مناسبت نو اسفل سافلین ہن جے سختی توجہ کمالات دے اپنے سن سرے والا دی گل سی جے اس جسم وچ پھس کے ایڈی رہ جائے جو دسدے توجہ حواس دے نال جو دکھدی ہے محسوس ہوتا ہے جسم نو چکھدا ہے زبان نال سنگدا ہے خوشبو سندا ہے آوازاں نو اگر اسے کثرت وچ مصروف رہے صرف اس جہان نو ہی ویکھن وچ رہے اس جہان تو غیب ال نہ جاوے او جتھوں روح آئی ہے جہد نال مناسبت ہے وہ مناسبت پیدا نہ کرے سبحان اللہ ایس جہان بھی ہو جائے اسفل سافلین چلی جاوے گی ہن جانا تو بدتر ہو گئی سبحان اللہ ایڈے رنگ ہوکر کا پیدا کرے آمنوا وعملوا الصالحات من لے غیب من کے عملوا الصالحات اس غیب واسطے کہنا شروع کر دے تے رکاوٹ دی اپنی شاناں تجلیاں ان چمکن گیا اللہ تیرے عروج کرنا اتنا بلند چلا جاوے گا دیکھا پیا آکھے گا سبحانی ما اعظم شانی ما فی الجبۃ الا اللہ اللہ تو سوا میرے جبے چ کچھ نہیں میں پاک ہاں انا الحق انا الحق عروج ملے ادھر چلی جاوے یا وہ ادھر بولن لگ پہ یا اس ذات پاک کی تجلی گاہ بن جاتی کیا بات اینا عروج پا جاوے اینا بلندی چلی جاتی ہے حقیقت انسان اینا بلندی چلی جاتی توجہ کہ اودیاں شاناں ویکھ کے اپنے آپ تو گم ہو جاندے اپنی ہوش نہیں رہندی صرف اودی رہ جاندی ہے کہتا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے کبھی کہتا میں کون ہوں میں کچھ نہیں او جے میں تینوں اندر آکھاں جے میں تینوں باہر آکھاں میرے اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا باہر تو ہے اندر تو ہے سب کی بات پہچان تو ہی تو ہے میں بھی تو ہے اپنا کون سورج چڑھیا تارے ڈب گئے چھپ گئے ہیں صحیح پر چھپ گئے دکھتے نہیں چمکی سورج کی غالب آ گئی ہے جی وجہ تارے پہ چمکتے سن جب وہ آیا جی وجہ چمکتا سی جب وہ اپنی شان اس کے ذریعے بتاؤ گے یہ پھر اپنے آپ میں
اتانو غیب نو حاضر جہان تو غیب چلا جاوے او دا سورج اوہی سورج جنہیں جدی چمک نال اے ظاہر ہویا پیا وے جے دے بناون نال اے بنیا پیا ہے او دیاں شاناں دسدیاں نے دل نو پھر دل آکھدا ہے میں نہیں تو جو ادھر اکھاں بند ہو جہاں تے دنیا جو گا رہ جاوے پھر انج ڈگ پیندا ہے آندا میں باندر دا پتر ہاں نور دی نسل ہاں وہ انسان کیسی عجیب چیز ہے وہ بلندی کرے میں آنکھیں عمل حق ایک ہوے جنازہ میں حق ہاں ایک ہوے جنازہ نور پیچھے گوا بیٹھا ہے وہ جانوراں تو تھلے ڈگ جا اس روح دے پیچھے آلات نو گوا بیٹھا توجہ نہیں فرمائی کرو ایک ہے روح نو گواوے انہاں آلات دے پیچھے ایک ہے آلات نو گواوے آلات اتوں دے سن روح تو دی ہوں یہ وزنی نے لے گئے ہیٹھاں تو ہیٹھاں ہیٹھاں تو ہیٹھاں وہ لطیف ہے کا بزرگ لوگ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھتا ہے قرآن پاک اس وقت بچہ ہلتا ہے کیوں وہ کہتے ہیں اس واسطے کہ جس وقت قرآن پڑھتی ہے نا روح کہ قرآن کلام الہی روح نو وہ یاد جب یاد آتا ہے تو اندروں بے قرار ہوتے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کئی بار اللہ کے فقیر قرآن پڑھ دیں اٹھن لگ پہ کیوں کہ جسم کر لیا ہولا جسم ہو جاتا ہے بھارا روح سیاہ بھاری ہو جاتی روح چپی ہو جاتی
میں تمہیں آپ دعوی کر دینا بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار طبیعت بڑی بھاری بھاری محسوس ہو گئی یار فل لگ گیا ہولا فل پہ لگنا وہ جس ویلے اندر خوشی ہوتی اس لیے ہولا لگتا جس ویلے اندر کٹن ہوتی کٹن اس لیے پارا پارا دستا اصل وہی روح بھاری ہو گئی یہ پھر یہ ہوئی روح ہے یہ ہوئی حقیقت انسان ہے یہ کھل جائے تو سمندروں کو بھی وسیع ہے فرماندے نا کہ پھر عرش فرش اس دل دے ایویں پاسے چ بہ رہے ہیں اینا کھل گئی دل دریا تھلے ستویں آسمان تے اللہ تعالی نے بیت المعمور بنائے فرشتیاں دا قبلہ چار نکرا بنایا فرشتے طواف کرتے ہیں وہ بالکل برابر تھلے بیت اللہ ہے یہ چار رکن نے یعنی چار رکن کیا سمجھو ہے اللہ تعالی نے اس کعبے پاک نو نال حجر اسود دتا ہے یہ اصل ہوں جڑا چار نکرا بنیا کھڑا یہ اصلی شکل نہیں اصلی شکل دی گٹے ورگی سی تا کر کے کہندے نے کعبہ کعب کہندے نے گٹے ترے نکرا سی کیوں اللہ تعالی نے پھر دل نو دے ورگا بنایا عرش نیچے عرش اس کے نیچے عرش وہ گھر وہ گھر وہ گھر یہ گھر قدرت والے بنایا ہے چار نکرا بھی ہے تین نکرا بھی ہے دل جڑا کعبے دی پہلی شکل تین نکری ہوں چار والی تین نکرا کیوں تین خیال آتے ہیں ادھر طواف کرتے ہیں فرشتے ادھر طواف کرتے ہیں انسان دل بھی تو عرش ہے
اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف کون کرتے ہیں؟ خیالات. اور خیال تین طرح دے تے چار طرح دے بھی ہیں. ایک خیال رب دے، رب کی طرف آتا ہے، وہ کہتے ہیں خاطر رحمانی، رحمانی خیال. ایک آتا ہے فرشتے کے واسطے نال، انہوں کہتے ہیں خاطر ملکی، فرشتے والا خیال. ایک آتا ہے بندے دے اپنے نفس، اپنے دل کی وجہ نال، انہوں کہتے ہیں خاطر نفسانی. چوتھا ہوتا ہے شیطانی. توجہ، جے اللہ دے نبیاں پاکاں دے دل ہوندے نے، انہاں وچ ولیاں پاکاں کاملین دے دل ہوندے نے، غوث پاک ورگیاں دے، انہاں دے دل خیال نے شیطانی نہیں ہوتا. وہ کعبے دی پہلی صورت اصلی توجہ ہے. چوتھا خیال شیطانی نبیاں دے دل وچ نہیں آوندا. اوتھے یا رحمانی خیال طواف پہ کردا ہے، یا پھر ملکی خیال قیامت تے طواف پہ کردا ہے، یا نفس اور دل مبارک دا خیال ہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے. انہاں دے نبیاں دے دل مبارک دا اپنا جو خیال ہوتا ہے، سارے خیال کرتے ہیں اس رب ذوالجلال سے. وہ گمراہ ہوندے نے، شیطان دا اوتھے تعلق ہی نہیں. عام دل میں چار خیال، چوتھا شیطانی بھی آ جاندا ہے، چوتھا شیطانی آ جاندا ہے. کعبے دی ہون والی شکل یہ آما دے دل دی تصویر پیش کرتی ہے. یہ پہلی شکل نبیاں ولیاں دے دل دی تصویر پیش کرتی ہے. حضرت نبی پاک نے فرمایا اے حجر اسود کی ہے، فرمایا رب دا سجا ہاتھ ہے. جب کوئی جانا ہے کسی کے ڈیرے دے، وہ سجے ہاتھ نال سلام لینا عزت کی خاطر. استقبال کرنے آنا ٹھیک ہے. سونے اپنے سجے ہاتھ رب سونے اپنے سجا ہاتھ لاؤنے آخیا ہاں جی حجر اسود یہ جا کے تم ہاتھ لاؤ، میں وہ بے صورت نال کیا سلام کرنا، بے صورت تیرا استقبال کیا کرنا ہے. حجر اسود بزرگ فرماتے ہیں وہ جڑا تیرا دل ہے ایتھے اللہ تعالی اپنی شان خاص رکھاؤں گے. وہ جدو دل کی دنیا فقیر کی آواز ہوتی ہے، یہ خیالات پاک جڑے ہوندے نے وہ طواف کر رہے ہوندے نے، وہ حجر اسود کی تھان تے مولا انہاں دا استقبال کر رہے ہوندے. کیا بات، کیا بات. توجہ ہے. یہ کہتے ہیں بس وہ جس لیے کھب جانا اندر فقیر اسے خیال ہے تر خیال ہو گیا ہے چکر کھا رہا رب سونے دیا شانہ اتنے ان استقبال کر کے یہ ادھر کہتا ہے لبیک، یہ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، وہ کہتا
میں تیرے نالوں پہلو حاضر ہوں تو غیر ہے جی آ گئے ہیں تو ہاں جب حج قبول ہوتے ہیں انہوں بندہ آخر لبے بندہ رب آخر میں بار بار لبیک اج کا حاضر ہونا ہمیشہ ہی حاضر ہوں میرے حاضر ہی رہو سانو ویکے گا پھر سانو ہی حاضر پاوے گا آپ غائب پاوے گا تن من یار مالک تعالی تینوں بنائے اس طرح دا ہے سارے آسمان زمین عرش فرش دا رکھا تیرے ہاتھ وچ ساری خدائی دیاں حقیقتاں تیرے وچ سبحان اللہ ہن فقیر کی کردا ہے اپنی روح من نو صاف کردیا ایک کان جڑی حقیقتاں نے اے تے قبضہ کر لیندا رستہ ہتھی آ جاندا سبحان اللہ ہن غوث پاک میران چاہے رات آئے کھڑے ہون دن آئے کھڑا ہوئے زمین آئے کھڑی ہوئے آسمان آئے کھڑے ہوئے پاک محمد چاہے سورج پچھا موڑا ہوئے انج کیتا انج کیتا پچھاڑ گیا اشارہ ہوا انج کیتا دو ٹکڑے ہو گیا فرماتے ہیں جیڑی تیری روح اس جہاں کے جس میں پھنسی ہے یہ والا ہی نصیب ہو جائے کرن لگ پیندی ہے
یہ مطلب یہ نکلیا راز توجہ راز جگ کھبن کا نام نہیں اپنے کھبن کا اب انسان سری وانا سر انسان میں انسان کا بھیت ہاں انسان میرا بھیت ہے میں انسان کا راز ہاں وہ میرا راز ہے کیوں اس واسطے نہ فرشتیاں میں شانہ نہ فرشتیاں میں رکھا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ خلافت اینو دتی خلیفہ ہوتا ہے توجہ خلیفہ ہوتا ہے جیڑا جیدا خلیفہ ہوئے او دی تھان تے کام کرے توجہ ہے ہن زمین وچ بنایا ہے خلیفہ رب دی تھان تے بندے کام کر رہے ہیں تخلیق دا نظام ایتھے تصرف دتا ہوا ہے اس نال جہان وچ کام کر رہے ہیں یہ ہے نیابت خدا خلاف توجہ ذرا لیکن یہ ہے جسم والیاں دا تصرف اس جسم دے جہان کیا بات سبحان اللہ جی یہ روح ہو جائے نا اتوں آزاد پھر اتنے تصرف نہیں رہتا رب کے کام خالی زمین تھوڑے اتنے بھی ہو گئے اتنے کام کرنا جسم بتھیرے کام کرتا علاج دوائیاں کرنے فلانا پاری چیز سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن اس جہان اللہ تعالی نے ایسے بندے بھی رکھے ہوئے جنہوں نے خلافت دیتی ہوئی ہے کہ دوجا کام تساں کرنا ہے جی سب لوگ چینی پاڑی ہو جاتے ہیں تو روح چینی پاڑ تساں کرنا ہے تو ساڈا کام ہے نبیوں ولیوں تساں روح والے پاس رہو جسم والے پاسے رہو انصار صحابہ کھجورا نو پیوند کرتے سن پیون جنوں کہتے ہیں کی مطلب نر مادی کا پورا رلا سن پورا رلا کے سٹتے سن ایک جسم تصرف پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے فرمایا کی کر دو یہ کر دیں پر چھڈ دو تو تعلیم چھڈ دو انہیں چھڈ دیتا اگلے سال ان کا کچھ نہ ہوا یہ کی راز سی اللہ تعالیٰ صرف یہ سمجھانا محبوب کا پیون کرنا یہ جنسان لا لینی یہ تصرف یہ سارے کرتے پے تو نہ نہیں آتا یہ تھی ہوتا رہنا سی اچھا تیرے اس واسطے نکل آیا تو شہر اپنے رنگ وکھا اپنا کام وکھا اپنا تصرف وکھا جتنے سارے نہیں پہنچتے روح تینوں دیتی ہے جس میں دیتا ہے آپ نے فرمایا انتم بعلم انتم عالم بامور دنیاکم دنیاکم اپنی دنیا کے کام بہت تسا جان لو کی مطلب میں خلافت روح والی لے کے آیا جس والی تسا کرو روح والی محمد کرتا ہے کیا بات جتنے سارے پہنچ جائیں جتنے سارے پہنچ جائیں اتنے جڑا ادھر آئے وہ بھی اتنے پہنچے پھر فائدہ ہی کی یہ تھلے والے جڑے نے تھلے والے یہ اتنے کام کر رہے ہیں اتوں والا جڑا ہوتا ہے پھر وہ اتلا ہی کام کرتا کر دو آتا میں بھیجا بڑی فرمائی انسان اللہ تعالی کا کہتے انسان کی پہچان ہوئی ہے جسم ساری کائنات سارے جہان حقیقت کا مجموعہ ہو گیا
روح اللہ دے نال مناسبت رکھنے والی خاص عالم امر کی چیز ہو گئی. دو لڑیاں ہوں انسان گیا فل جی چیتا کر لو اس جسم نو لے جائے روح دے پیچھے نکو بن گیا آلہ علیین. روح ٹوٹ گئی جسم کے پیچھے تو دنیا کی خواہشیں برباد ہو گیا. یہ بن گیا اسفل السافلین. بس اتے اس واسطے آیا ہے یا اتاں جا یا ہیٹھاں. سمجھ آ رہی ہے؟ اتاں لے جان واسطے نبی ولی وہ ہولا کر دے روح ہولا کر الانسان سری وانا سر الانسان. ہاں جی اللہ تعالی نے بنایا ایسا ہی ہے کہ جی کرم ہوئے تو توجہ ہو جائے تو پھر رنگ غوث پاک نے فرمان کو ہی شروع کیتا وہ دیتے جان گے پیچھے جو کچھ میرے آواز سمجھ آیا ہے جو سمجھا دیتا ہے اللہ تعالی حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ سانو اتلے جہان لائے اسفل السافلین. آخر دعوانا دعا فرما دو. آرام نہ یار آرام نہ یار